مورخہ 24 جون 2013 کا دن جماعت احمدیہ جرمنی کی تاریخ میں ایک نہایت اہم دن تھا۔ اس روز حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز جماعت احمدیہ جرمنی کے مرکز بیت الصبوح سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع شہر میفلڈن والڈورف تشریف لے گئے اور بنفس نفیس مسجد سبحان کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے جماعت کو 1585 اسکوائر میٹر زمین مسجد کی تعمیر کے لیے عطا فرمائی ہے۔ یہ مسجد انشاءاللہ 600 افراد کو خدا تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے جگہ فراہم کرے گی۔ ہماری فلم میں بیان نہیں کر سکتا کہ میرا تقریباً کوئی 35 سال کے بعد حضور سے ملاقات ہو رہی ہے، مجھے 1.5 سال ہوا یہاں آئے ہوئے، تو میں وہ فیلنگ بیان نہیں کر سکتا۔ جتنی خوشی میرے دل میں ہے، جو جذبات میرے ہیں، اس کے میرے پاس لفظ نہیں ہیں جو میں بیان کر سکوں۔ خدا تعالیٰ کا لاکھ فضل و احسان ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ میں خلیفہ وقت کو اپنے 35 سال کے بعد خلیفہ وقت کا دیدار کروں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کے ورود بامسعود میں چند ہی لمحات باقی ہیں اور احباب جماعت اس تقریب کی تیاری میں بڑے جوش و خروش سے مصروف ہیں۔ مرد و زن، بچے اور بوڑھے سب ہی اپنے محبوب آقا کے دیدار کے لیے بے چین نظر آتے ہیں اور فرط انبساط سے پھولے نہیں سماتے۔ آخر انتظار کی کٹھن گھڑیاں ختم ہوئیں اور میفلڈن والڈورف کی زمین پیارے آقا کے خدا داد نور سے منور ہو گئی۔ احباب جماعت اور اطفال و ناصرات کے خوش لہن ترانوں سے اور استقبالیہ نعروں سے گونج اٹھی۔ حضور کے استقبال کے لیے شہر کے میئر اور شہر کی انتظامیہ کے بعض اراکین بھی حاضر تھے۔ پھوٹی ہے ماہ نو سے دعائیں کرن کرن، دعائیں کرن کرن، سنورا ہے یوں نصیب شب تابدار کا، سنورا ہے یوں نصیب شب تابدار کا، آیا ہے بادشاہ سریر مسیح پر، آیا ہے بادشاہ سریر مسیح پر۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی مارکی میں تشریف لے گئے، جہاں تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن کریم بمائے اردو و جرمن ترجمہ سے ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد محترم نیشنل امیر صاحب جرمنی نے تقریر کی، جس میں شہر اور جماعت کا مختصر تعارف پیش کیا۔ اسی طرح شہر کے میئر نے بھی جماعت کے بارے میں نیک خیالات کا اظہار کیا۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے حاضرین سے خطاب فرمایا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کہ آج یہاں اس شہر کی جماعت کو بھی مسجد بنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جہاں بھی ہماری مساجد بنتی ہیں، جماعت کا تعارف پہلے سے بڑھ کر مقامی لوگوں میں ہوتا ہے، لیکن آج مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ مسجد بننے کے بعد افتتاح کے موقع پر جماعت کا تعارف نہیں بلکہ بہت سارے مقامی جرمن لوگوں کے چہرے یہاں نظر آ رہے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کا یہاں مقامی لوگوں سے بھی رابطہ اور واسطہ ہے۔ اور
ان کا یہاں موجود ہونا اس بات کا اظہار ہے کہ افراد جماعت کے ساتھ مقامی لوگوں کا ایک اچھا پیار کا تعلق ہے، اور مقامی لوگوں کا اور جماعت کے مقامی لوگوں کا بھی جماعت کے افراد کے ساتھ تعلق، اور جماعت کے افراد کا مقامی لوگوں سے تعلق۔ بس یہ ایک چیز ہے جو مختلف مذاہب کے لوگوں میں اگر پائی جائے تو آپس میں محبت، پیار کی فضا قائم ہوتی ہے، اور معاشرے کا امن اور سکون قائم ہوتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ امیر صاحب نے اپنی تقریر میں جو ترجمہ میں نے سنا اس میں یہ کہا کہ یہاں پروٹیسٹنٹس آئے تھے بعض مذہبی وجوہات کی وجہ سے۔ جماعت احمدیہ کے افراد کا یہاں آنا بھی مذہبی وجہ کی وجہ سے تھا۔ جرمنی میں افراد جماعت جو آئے اور جرمن قوم نے جس طرح ان کو اپنے اندر جذب کیا، اور جس طرح ہر شہر میں چھوٹے اور بڑے شہر میں جذب ہوئے، اور یہاں کے اس شہر میں بھی جماعت احمدیہ کے افراد جو ہیں وہ اسی وجہ سے آئے کہ پاکستان میں ان کو مذہبی طور پر ان کی آزادی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اور مجبوراً ان کو اپنے ملک سے نکلنا پڑا جو ان کی پیدائش کا ملک تھا۔ لیکن ایک لمبا عرصہ ہو گیا یہاں جو پہلے لوگ آئے تھے ان کو آئے ہوئے، اور اب ان کی نسلیں جو ہیں وہ اس جرمن معاشرے میں پل بڑھ کر، اسکولوں میں پڑھ کر، یہاں تعلیم حاصل کر کر، اس سوسائٹی میں رہ کر، گو مذہبی لحاظ سے بیشک مسلمان ہیں لیکن قومی لحاظ سے وہ جرمن ہو چکے ہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ بعض رنگوں کا اور فیچرز کا فرق ہو، لیکن بعض دفعہ مجھے اپنے احمدی لڑکے بھی، نوجوان بھی یہاں جن کو میں دیکھتا ہوں، یوں ہی لگتا ہے کہ یہ جرمن قوم کا ایک حصہ بن چکے ہیں۔ اور یہی خوبی ہے ہر باہر سے آنے والے کی، اگر وہ کسی قوم میں انٹیگریٹ ہونا چاہتا ہے اور رہنا چاہتا ہے، کہ اپنے آپ کو اس قوم کا حصہ بنائے، اس قوم کی خوبیاں اپنائے، اپنی خوبیاں ان کو دے، اور ملک کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے جس حد تک کام ہو سکتے ہیں وہ کرے۔ بس یہ جماعت احمدیہ کا ایک خاصہ ہے کہ جہاں بھی جماعت کے افراد جاتے ہیں وہ ہمیشہ ملک کے وفادار رہتے ہیں، اور ملک کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، اور بھرپور طور پر ملک کی جتنے بھی یا جو سوسائٹی ہے اس میں جذب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ مذہبی طور پر وہ مختلف ہیں۔ اور مذہبی یہ بھی اس قوم کی خوبی ہے کہ انہوں نے ان محروموں کو جن کو اپنے ملک میں اپنی مساجد میں نمازیں پڑھنے سے روکا گیا تھا، یہاں مسجدیں بنانے کی اجازت دی ہے، اپنے مذہب کے اظہار کی اجازت دی ہے، اور یہ بہت بڑی خوبی ہے، اور اس بات پہ ہمیں ان لوگوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور جتنے بھی احمدی ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں ان کو اپنی پوری وفا کے ساتھ اس ملک کی خدمت پر کمر بستہ ہونا چاہیے۔ مینارے کی بات ابھی امیر صاحب نے کی، تو اس حوالے سے بعض لوگوں میں ذہنوں میں خیال آ جاتا ہے، یہ سوال اٹھتے رہتے ہیں، اس لیے میں اس کی وضاحت کر دوں کہ امیر صاحب نے کہا کہ یہاں 16 میٹر کا مینارہ ہوگا، جو جرمنی میں ہماری مساجد کا سب سے بڑا مینارہ ہے۔ تو مقامی لوگوں کو اگر کسی لحاظ سے بھی کوئی ریزرویشن ہو کہ یہ اتنا اونچا مینارہ بن رہا ہے، اس مینارے کو بنانے میں جو ان کو فخر ہے، وہ فخر ہمارے اس سوسائٹی میں، اس ماحول میں
کہیں منفی اثرات پیدا نہ کریں. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ فخر اس بات پر نہیں ہے کہ اونچا مینارہ ہے. یہ فخر اس بات پر ہے اگر ہو کہ یہ اونچا مینارہ جتنا اونچا مینارہ ہوگا اتنا ہی زیادہ اس مسجد سے، اس ماحول سے امن، پیار اور محبت کا پیغام علاقے کو پہنچے گا. اگر پہلے جو لوگ واقف ہیں جماعت سے، افراد جماعت سے، وہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی مسجد کی تعمیر کے بعد مزید محبت اور پیار اور بھائی چارے کا پیغام اس علاقے کے لوگوں کو پہنچے گا اور مزید ان کی انٹیگریشن اس سوسائٹی میں ہوگی. نہ کہ مسجد بننے سے کوئی علیحدہ ایک علیحدگی پسند گروپ بن جائے، بلکہ مسجد بننے سے جہاں بھی ہماری مساجد بنی ہیں سوسائٹی میں ہم مزید جذب ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس مسجد کے بننے کے بعد بھی مزید یہاں اس شہر کے شہریوں میں ہم جذب ہوں گے. بہرحال میئر صاحب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ویر صاحب نے بھی ان کی مدد کا ذکر کیا. ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی کونسل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اس علاقے کے لوگوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں مسجد بنانے کے لیے جگہ بھی مہیا کی اور بغیر کسی اعتراض کے مسجد کے ہماری ضرورت کے مطابق نقشے کی منظوری بھی دی. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جزا دے. لیکن ساتھ ہی ہر احمدی کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں یہ صرف یہ باتیں نہ ہوں، بلکہ میں نے اس امید پر کہی ہیں کہ ان باتوں کا اثر اور ان خیالات اور جذبات کا اظہار آپ سب کی طرف سے ہو رہا ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ماحول میں مسجد بننے کے بعد بھی آپ پہلے سے بڑھ کر جذب ہوں گے اور ابھی بھی اپنی بھرپور کوشش کریں گے کہ اسلام کا محبت اور پیار اور بھائی چارے کا پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں. اگر کسی کے ذہنوں میں کسی بھی قسم کا کوئی ریزرویشنز ہیں، تحفظات ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اور آپس میں بھی محبت، پیار اور بھائی چارے کو بڑھائیں گے تاکہ ان لوگوں کو پتہ ہو کہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو جہاں آپس میں محبت پیار سے رہتے ہیں وہاں دوسروں کا بھی خیال رکھنے کی طرف توجہ دیتے ہیں. اللہ کرے کہ آپ لوگ اس سوچ کے ساتھ اس مسجد کی تعمیر کریں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس مسجد، اس کا نام مسجد سبحان رکھا گیا ہے، اپنے دلوں کو بھی پاکیزہ کرنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو پہلے سے بڑھ کر کرنے والے ہوں. اور ہر اینٹ جو مسجد کی تعمیر کے لیے رکھی جائے آپ کو عاجزی اور انکساری میں مزید بڑھاتی چلے جانے والی، آپ کے ایمان میں مزید ترقی دینے والی ہو، اور ہر روز ہر دن اس ماحول میں اسلام کا پیغام زیادہ خوبصورت سے پہنچانے کی آپ کو توفیق دینے والا ہو. اللہ کرے، آمین. اس کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی مارکی سے باہر تشریف لے آئے اور اپنے دستے مبارک سے مسجد سبحان کا سنگ بنیاد رکھا. حضور انور ایدہ اللہ تعالی کے بعد حضرت احبا جان نیز دیگر احباب جماعت نے بھی سنگ بنیاد رکھنے میں حصہ لیا. مسجد کی فضاؤں میں اذان گونج رہی ہے، اسلام کی تقدیریں جواں گونج رہی ہے. آواز تیری مہدی موعود جہاں میں،
سینے میں لیے لطف بیاں گونج رہی ہے، تسلیس کی ہر بزم میں توحید کی تبلیغ، اس امر پہ شاہد ہے جہاں گونج رہی ہے، اس امر پہ شاہد ہے جہاں گونج رہی ہے۔ دعا کر لیں۔ اجتماعی دعا کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے عذرائے شفقت بچوں میں چاکلیٹس تقسیم کی۔ نیز احباب جماعت کو پیارے آقا کے ساتھ یادگار تصویر کھنچوانے کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ اس موقع پر تمام احباب کے لیے ریفریشمنٹ کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ بعد ازاں حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ احمدیہ مسلم جماعت کے ساتھ یہ کام شروع سے ہی کافی حد تک مخفی رہا۔ احمدیہ مسلم جماعت ایک ایسی جماعت ہے جو ہمیشہ خود ہم تک پہنچتی رہی، ہمیں کسی کے پیچھے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ان کے پاس خود موضوع اور مشورہ جات تھے جو ہم نے مل کر پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ اس کے علاوہ اپنی مادری زبان کو سیکھنا اور اس میں اپنی تعلیم جاری رکھنا، یہ بھی ایسا پروجیکٹ ہے جس میں ہم آپ کی جماعت کے ساتھ مل کر ابھی ضروریات کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں۔ میرے لیے آج کا دن ایک خصوصی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ میرے لیے پہلا موقع ہے جس میں میں کسی مسجد کے سنگ بنیاد کے پروگرام میں شامل ہو رہا ہوں۔ پچھلے کافی سالوں سے میفلٹن والڈورف اور احمدیہ مسلم جماعت مل کر اچھا کام کر رہے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ آپ سالوں سے اس کوشش کہ میفلٹن والڈورف میں کوئی مسجد بنائی جا سکے، لیکن کیونکہ میں اس علاقے میں پیدا ہوا اور پرورش پائی، اس لیے میں جماعت احمدیہ کو 20 سالوں سے جانتا ہوں، اور میرا تجربہ ہر لحاظ سے مثبت رہا، کیونکہ اس جماعت کے لوگ خود انٹیگریشن کے لیے کافی محنت کرتے ہیں اور اکثر مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، باوجود اس کے کہ ابھی ان سے روایتی طور پر پوچھا بھی نہ گیا ہو، یعنی وہ خود مدد کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ وہ بے شک کوڑا کرکٹ اکٹھا کرنا ہو یا دوسرے مواقع ہوں تو وہ خود شہر کی انتظامیہ سے رابطے کر لیتے ہیں۔ وہ پیشوا
ہمارا جیسے ہے نور سارا